مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر تھی 7599۔ اس کا ہم نے ابتدائی حصہ کل پڑھا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے، اور اس کے بالمقابل، یہ ہم نے چھینک کے حوالے سے پڑھ لیا تھا کل، اس کے بالمقابل جمائی کو، عباسی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمْ ہا ہا، اور جب تم میں سے کوئی عباسی لیتے ہوئے آواز نکالتا ہے، ہا ہا کی آواز نکالتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، فرمایا یہ شیطان ہے جو تمہارے گلے میں ہنستا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، اس میں پھر اللہ کے نبی اسلام نے دعا بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے، جمائی کو، عباسی کو پسند نہیں فرماتا۔ جب کسی کو چھینک آئے تو اس پر لازم ہے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور ہر مسلمان پر حق ہے جو اسے سنے یرحمک اللہ کہے۔ تو اس کے بعد پھر کہا کہ جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب وہ شیطان کی طرف سے ہے فرمایا فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَاعَ، جہاں تک ممکن ہو سکے عباسی کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِذَا قَالَهَا، اور جب وہ عباسی نکالتے ہوئے آواز نکالتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر شیطان جو ہے ہنستا ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے آج آپ اس پہ دیکھیں، سائنس کے حوالے سے ہمارے اب تک جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کی جو انتہا ہے یا جو اس کا سبب ہے وہ اس کو پا نہیں سکے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ دماغ کے اندر سانس کی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے منہ کھول کر سانس لی جاتی ہے، بعض کچھ کہتے ہیں۔ لیکن جو بظاہر ایک عمل نظر آتا ہے کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی بندہ عباسی لے رہا ہو تو اسے کوئی بھی پسند، مجلس والا پسند، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں آداب سکھانے آئے، اور آداب مجلس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو اس بیٹھنے میں یہ احتیاط ہو کہ آپ کا منہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے حسین ترین انسان کا چہرہ بنایا، تو جب انسان عباسی لیتا تو اس کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، وہ چہرہ اس کا ایک طرح سے بگڑ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا جو نیچے والا جبڑا ہے، دو جبڑے ہیں انسان کے، اوپر والا جبڑا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ساکت رہتا ہے، نیچے والا جبڑا ہل جاتا ہے، اور جب جمائی لیتے ہیں یا عباسی لیتے ہیں تو منہ کھول کر جب جمائی لی جاتی ہے تو جبڑا پورا اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اب اگر کسی نے ایسا کرنا ہی ہے پہلے تو وہ اس کو کوشش کرے کہ اس کو روکے جتنا اس کو روک سکتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے آداب بھی بیان فرمائے۔ صحیح مسلم میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھے۔ اس ہاتھ رکھنے کا سبب کیا ہوگا کہ اس کے منہ میں کوئی ایسی چیز نہیں جائے گی جو اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ انسان منہ کھول رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کے منہ میں جا سکتی ہے، اس لیے آداب سکھائے گئے کہ اپنے منہ پر ہاتھ پہلے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر نہ روکے تو پھر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر عباسی لے۔ کیوں؟ اطباء نے اب اس کی وجہ بیان کی، کہا کہ جب انسان بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے، سیر ہو کر کھاتا ہے، تو کھانے کی وجہ سے معدے میں ایک طرح کا بوجھ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جمائی آتی ہے اور انسانی بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات بڑی اہم، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بارے ہمارے ائمہ اور فقہاء نے لکھا کہ انہیں جمائی نہیں آتی، انہیں عباسی نہیں آتی، کیونکہ ان کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ ان کی یہ حالت کیوں؟ یہ ہمارے ہاں یا تو یہ نیند کی وجہ سے ہے کہ پتہ چل جاتا ہے تجھے ابھی بھی نیند آ رہی ہے، ابھی بھی تو اٹھا نہیں ہے، ابھی بھی تو نیند میں، اس لیے عباسیاں لے رہا ہے، یا نیند پوری نہیں ہوئی، یا پھر انسان کا معدہ جو ہے اس نے بہت زیادہ کھا لیا ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو جماعت ہے وہ اس سے منزہ مبرہ ہے۔ فقہاء اور ائمہ فرماتے ہیں اللہ نے انہیں اس سے
محفوظ رکھا۔ پھر بعض روایات میں یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ ہے کہ جانور کی طرح آواز نہ نکالے، جب منہ کھول کے عباسی لیتا ہے تو آوازیں بڑی عجیب سی نکالتا ہے، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ ہاں، نماز کے دوران امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ نماز کے دوران انسان کو انگڑائی لینے سے، جمائی لینے سے روکنا چاہیے، کیونکہ نماز بندے کی بہترین حالت ہے، نماز بندے کی بہترین حالت ہے، اس لیے اس میں اس کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ یہ کام نہ کرے، روکنے کی کوشش کرے۔ اب شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی پھر ائمہ فقہاء نے اس کی توجیہ یہ بیان کی کہ لفظ تو دخول کا استعمال ہوا ہے کہ وہ منہ میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وہ اس انسان پر قادر ہو جاتا ہے، قابو پا لیتا ہے کہ بھئی اس کو جیسے چاہے گا اپنے استعمال میں لائے گا۔ تو اس لیے یہ معاملہ بہت اہم ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اگر ہم نے عباسی لینی ہے تو اس کے آداب یہ ہیں کہ اس کو روکا جائے، اور اگر اس کو نہیں روکا جا رہا تو پھر منہ پر ہاتھ رکھا جائے گا تاکہ منہ میں کوئی چیز ایسی نہ چلی جائے۔ اب آ جاتے ہیں ایک بڑا اہم معاملہ کہ نماز کے اندر جب ہم ہوتے ہیں تو ہمارے بعض فقہاء نے تو نماز کے حوالے سے ایک فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں بلا وجہ کھانس رہا ہے، کھنگار رہا ہے، تو اس کو ائمہ اور فقہاء نے مکروہ قرار دیا۔ اس طرح ابھی ہم نے پڑھا کہ بندے کی بہترین حالت کون سی ہے؟ نماز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ، اس خیر والے وقت کا صدقہ ہمیں بھی اور دشمن کو بھی اللہ محفوظ رکھے کہ کبھی اسے تھانے کچہریوں کا چکر نہ پڑے۔ لیکن جو گئے ہیں، ہم نے بھی جب ہماری مسجد کے حوالے سے جھوٹا پرچہ ایمپلیفائر ایکٹ کا ہوا تو ہم نے بھی دیکھا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ڈاکٹر ہوں تو ایک اسسٹنٹ باہر کھڑا ہوتا ہے، موبائل بند کرنا، تو وہ موبائل بند کر کے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض جگہوں پر، بعض فیکٹریاں کہ وہاں کا جو دفتر ہوتا ہے اس میں موبائل باہر رکھوا دیا جاتا ہے کہ جی موبائل اندر نہ لے کے جائیں، کیوں؟ اندر ڈسٹرب ہوں گے، ماحول جو ہوگا وہ خراب ہوگا۔ اسی طرح عدالت کے اندر، عدالت عالیہ میں جج کے سامنے موبائل اگر بچ جائے تو وہ جرمانہ ڈال کر دیتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں تو عدالت میں آیا۔ اگر عزیزو دنیا کی عدالت کا یہ معاملہ ہے، ایک ڈاکٹر کا اگر یہ معاملہ ہے اور آپ نے اس کو پیسے دے کر اس کا وقت لیا ہے، آپ نے پیسے دیے ہیں، اجارہ کیا ہے، آپ کا وہ 10 منٹ آپ نے خریدے ہیں اس نے آپ سے پیسے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مرضی سے آپ کا جو ہے نا چیک اپ بھی کرتا ہے اور آپ پر پابندیاں بھی لگاتا ہے، وہ موبائل باہر رکھ کے آنا یا موبائل سائلنٹ پر لگانا۔ تو جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو پھر ایک آدمی کھانستا ہے، اس کی دیکھا دیکھی دوسرا کھانستا ہے، پھر تیسرا کھانستا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندے کی بہترین حالت نماز، تو اس میں وہ اپنے آپ کو ہر وقت حاضر رکھے کہ میں نماز میں ہوں، گلا وغیرہ صاف کر کے، پانی پی کر اچھی طرح سے، پھر موبائل چیک کر لے کہ کہیں موبائل میرا اس کی بیل تو نہیں آن ہوئی، اس کو سائلنٹ موڈ پر لگا لے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو کھانسی آ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر اس میں بندے کا قصور نہیں ہے، لیکن اس کو حتی المقدور روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اس حوالے سے آپ کو ایک بڑا مثبت پہلو ذکر کروں، آپ بھی بڑا حیران ہوں گے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، جب ان کو پتہ چلا نا کہ ہمارے ہاں یہ درس جو ہے یہ لائیو ہوتا ہے، براہ راست ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگے نہیں یار، یہ نا جب نمازی چلے جاتے ہیں مسجد میں اکیلے بیٹھ کے درس دیتے ہیں، اور اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پورا جو ہے نا وہ براہ راست جو ہے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو۔ تو وہ جو ہمارے چند ایک احباب بیچ میں کھانستے ہیں نا، تو ان کی وجہ سے پتہ چلتا نہیں بندے بیٹھے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یار پہلے میں سمجھتا تھا کہ تو اکیلا ہی لگا ہوتا ہے، کوئی ہے ہی نہیں تیرے سامنے، تو وہ جب اب کھانسنے کی آواز آتی تو میں کہتا نہیں بھی کلّا نہیں ہے گا۔ تو وہ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں مسجد کے آداب، نماز کے آداب کا اللہ ہمیں خیال رکھنے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر، روحانی طور پر ہر تکلیف سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، روحانی شفا عطا فرمائے، اس کے ساتھ جسمانی شفا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔